على عهدي على ديني على أرض تلاقيني أنا لأهلي أنا أفديهم أنا دمي فلسطيني 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 أنا دمي فلسطيني. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں کہ ہم اس وقت جو کچھ چل رہے ہیں حالات، تو ہم سمجھیں کہ مسجد اقصی کی کہانی کیا ہے، یروشلم اتنا امپورٹنٹ کیوں ہے۔ تینوں مذاہب جو کہ اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جوڑتے ہیں، یعنی تینوں سامی مذاہب، یہودی، عیسائی اور مسلمان، یہ تینوں مذاہب جو ہیں ان کے لیے یہ جگہ اس قدر مقدس کیوں ہے۔ تو اگر ہم دنیا کی سیاست کو سمجھنا چاہتے ہیں تو ہمیں یروشلم کو گہرائی سے سمجھنا ہے، اس لیے کہ اس وقت آپ کو پتا ہے کہ بڑی طاقتیں ڈیل آف سینچری کی بات کر رہی ہیں یروشلم کے حوالے سے۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ دنیا کی کلی جو ہے وہ یروشلم کے ہاتھ میں ہے۔ یہودی ان کا خیال ہے کہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر کا مسیح دجال آئے گا، ان کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ عیسائیوں کے نزدیک یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے تو وہ یہاں پر آئیں گے، اور یہی ہم مسلمانوں کا بھی عقیدہ ہے، اور ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ بھی ہے کہ یروشلم کی تقدیر لکھی جا چکی ہے۔ اب ہم جاتے ہیں 4000 سال پہلے، تاریخ کے دھروکوں میں جھانکتے ہیں جب مسجد اقصی تعمیر کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحیح حدیث میں روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ دنیا کی پہلی مسجد کون سی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیت اللہ، یعنی کہ خانہ کعبہ۔ پھر آپ سے پوچھا گیا کہ اس کے بعد، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے 40 سال بعد مسجد اقصی بنائی گئی۔ اگر ہم بنی اسرائیل کی تاریخ کو دیکھیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیں کہ ان کی نسل سے 2 شاخیں نکلتی ہیں، ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام، اس حصے کو حضرت ہاجر اور حضرت اسماعیل کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حجاز میں آباد کیا، اور وہاں پر آپ کو پتا ہے کہ بیت اللہ کی تعمیر ہوئی۔ جو دوسری شاخ تھی، جو دوسرے بیٹے تھے حضرت اسحاق علیہ السلام، وہ فلسطین ہی میں رہے، اور وہاں پر حضرت اسحاق کے ہاتھوں مسجد اقصی کی تعمیر ہوئی۔ حضرت اسحاق کے بیٹے یعقوب تھے، اور یعقوب کا لقب اسرائیل تھا، اور پھر ان کی جو اولاد ہے وہ بنی اسرائیل کہلائی۔ یہ لوگ سب فلسطین میں تھے، اور فلسطین سے بعد میں یہ لوگ پہنچے ہیں مصر۔ اور کس طرح سے مصر پہنچے ہیں، یہ تاریخ ہمارے لیے جاننا اس لیے ضروری ہے 4000 سال کی، تاکہ ہم اچھی طرح سے یہودیوں کے عزائم کو بھی سمجھیں اور ہم مسجد اقصی کو بھی سمجھ سکیں۔ آپ کو پتا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان 12 بیٹوں میں سے آپ کو پتا ہے کہ 2 چھوٹے بیٹے جو تھے، ان میں سے حضرت یوسف علیہ السلام سے باقی بھائیوں کو حسد تھا، اور اس وجہ سے انہوں نے ان کو کنویں میں ڈال دیا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنویں سے نکالے گئے، مصر کے بازاروں میں بیچے گئے، اور بعد میں جو وہاں پر عزیز مصر کے ہاں وہ ٹھہرے، اور بعد میں جب جیل میں گئے اور جیل سے پھر وہ سیرت ایسی لے کر اٹھے کہ وہ جب وہاں سے نکلے ہیں تو 80 سال تک مصر پر انہوں نے بادشاہی کی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام قرآن میں جب آپ ان کے قصے میں پڑھتے ہیں کہ جب ان کے بھائی فلسطین سے آئے اور وہاں قحط پڑ گیا تھا، تو انہوں نے اپنے 11 بھائیوں کو بھی مصر میں آباد کر دیا۔ اس طرح سے یہ 12 بھائیوں کے 12 قبیلے بنے۔ 500 سال تک بنی اسرائیل نے مصر پر حکومت کی ہے، لیکن جب وہ اللہ کی فرما برداری سے ہٹ گئے تو اللہ تعالیٰ نے قبطیوں کو ان کے اوپر قابض کر دیا، اور قبطیوں نے ان کو غلام بنا لیا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو اس غلامی سے نجات دلائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام ان بنی اسرائیل کے لاکھوں کا لشکر لے کر، اور جب صحرائے سینا میں پہنچے ہیں، اور صحرائے سینا میں جب ان سے کہا گیا کہ آگے بڑھو، ظاہر وہ ان کو فلسطین لے کر جا رہے تھے کہ ان لوگوں سے مقابلہ کرو اور تم ان کو باہر نکال دو، تو انہوں نے کہا کہ ہم تو یہیں بیٹھے ہیں، تم اور تمہارا رب جاؤ اور جا کر لڑو، جس کی سزا میں اللہ تعالیٰ نے صحرائے سینا میں ان کو 40 سال تک بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اس کے بعد جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کی وفات ہو گئی، اور وہ سارے لوگ جو 20 سال سے اوپر کے تھے اور جو بالکل کاہل ہو چکے تھے، جب ان کی موت واقع ہو گئی
تو 20 سال کی عمر سے جو لوگ اس صحرا میں جفاکش بن کر اٹھے، اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں فلسطین کو فتح کروایا۔ جب یہ فلسطین گئے تھے تو ان کو چاہیے تھا کہ وہاں ایک مضبوط ریاست بنا دیتے اور وہاں سے ان مشرکین کو نکال دیتے، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ہدایت کی تھی۔ لیکن کیونکہ یہ فرقہ واریت میں پڑ گئے تھے تو ہر قبیلے نے ایک ایک ریاست پر قبضہ کیا اور کوئی متحدہ سلطنت نہیں بنائی۔ جب انہوں نے کوئی متحدہ سلطنت نہیں بنائی تو ان کی اندر جو مشرک ساتھ رہتے تھے ان کا شرک بھی آنے لگا، اخلاقی برائیاں بھی ہو گئیں اور وہ کمزور بھی ہو گئے، اور اس کے بعد یہ ہوا کہ ان کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد آپ سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں کہ جب یہ بنی اسرائیل وہاں سے نکال دیے گئے، ان کے بیٹے قتل کیے گئے، تو پھر یہ اپنے نبی حضرت سموئیل کے پاس گئے جو اس وقت بوڑھے ہو چکے تھے، اور ان سے کہا کہ ہمارے لیے کوئی ایک ایسا حکمران مقرر کر دیں جس کی سربراہی میں ہم جا کر اپنا وطن آزاد کروائیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے طالوت کو مقرر کیا، اور جب طالوت کے لشکر میں حضرت داؤد علیہ السلام جو ایک بچے تھے، اور انہوں نے سامنے سے جالوت کو قتل کیا، اور اس طرح سے طالوت کا ایک قلیل لشکر جو ہے جالوت کے اوپر غالب آ گیا۔ اس طرح سے داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ ان کا تارا بن گئے، اور پھر یہ ہوا کہ طالوت کی وفات کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام جو ہیں وہ وہاں پر بادشاہ بھی مقرر ہوئے اور نبی بھی ہوئے، اور حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ یہ تاریخ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ یہ جو دور تھا طالوت کا، حضرت داؤد علیہ السلام کا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا، یہ تین ملا کر یہ یہودیوں، یہ بنی اسرائیل کا پہلا عروج کا دور ہے جس میں انہوں نے بڑی ترقی کی۔ ابھی ہم نے بات کی تھی کہ مسجد اقصی کو حضرت اسحاق علیہ السلام نے تعمیر کروایا تھا، اس کی تجدید کا ارادہ کیا حضرت داؤد علیہ السلام نے، اور جب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کی تھی تو انہیں بتا دیا گیا تھا کہ وہ اپنی زندگی میں اس کو کمپلیٹ نہیں کر سکیں گے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیونکہ اسے کمپلیٹ کیا اس لیے یہ ہیکل سلیمانی کہلایا، ورنہ اسٹارٹ جو ہے وہ حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا تھا۔ اس عبادت گاہ بنانے کا مقصد ایک یہ بھی تھا کہ تابوت سکینہ کو لا کر اور یہاں پر فٹ کر دیا جائے گا۔ تابوت سکینہ کیا ہے وہ بھی آپ نے قرآن میں پڑھا ہے کہ یہ وہ صندوق تھا جس کو یہ بنی اسرائیل عہد کا صندوق کہتے تھے، اور اس کے اندر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا تھا، اس میں ایک بوٹل تھی جس میں من بھرا ہوا تھا، اس میں وہ سلیں تھی، وہ تختیاں تھیں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، اور اس کے علاوہ اس میں وہ توریت تھی جو کہ حضرت موسیٰ نے لکھوا کر ان کے سپرد کی تھی۔ جب بھی کوئی جنگ ہوتی تھی یہ صندوق کو سامنے رکھتے تھے، اور جس سے انہیں ہوتا تھا کہ انہیں فتح نصیب ہوتی ہے، لیکن ان کا یہ صندوق بھی جو ہے ان سے گم ہو چکا تھا۔ اب جب وہ طالوت کو بادشاہ نہیں مان رہے تھے تو حضرت سموئیل ان کے نبی نے کہا تھا کہ طالوت کے بادشاہ بننے کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس کے دور میں تمہیں تابوت سکینہ مل جائے گا، اور پھر یہی ہوا کہ یہ جو تابوت جو دشمن لے گئے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ جو بھی اپنی بستی میں لے جاتا تھا وہاں وبا پھوٹ پڑتی تھی۔ اب انہوں نے کہا یہ تو ہمارے لیے مشکلات بن گئی، اور انہوں نے اس کو ایک بیل گاڑی میں رکھا اور بیل گاڑی کو ہانک دیا۔ فرشتے اس بیل گاڑی کو لے کر اور حضرت طالوت کے گھر انہوں نے پہنچا دیا، اور تب انہوں نے حضرت طالوت کی بادشاہت کو قبول کیا۔ تو یہ جو عہد کا صندوق تھا یا یہ جو تابوت سکینہ تھا، حضرت داؤد علیہ السلام کا ارادہ تھا یہ جو عبادت گاہ بنا رہے تھے اس کے اندر وہ رکھ دیں گے، جیسے ابھی ہم نے بات کی کہ مسجد اقصی کی تجدید کا کام حضرت داؤد علیہ السلام نے کیا، لیکن کیونکہ وہ کمپلیٹ حضرت سلیمان کے زمانے میں ہوا اس لیے اسے یہودی ہیکل سلیمانی کہتے ہیں۔ اب مسجد اقصی ہے کیا؟ وہ ایک 35 ایکڑ کا رقبہ ہے، ایک بہت بڑا رقبہ ہے۔ آپ کے سامنے تصویروں میں ایک آتی ہے سنہری گنبد والا، اور آپ اسے مسجد اقصی سمجھ رہے ہوتے ہیں، وہ مسجد اقصی نہیں ہے۔ پورے ایریا کو مسجد اقصی کہا جاتا ہے۔ دیکھیں اس میں کہ ایک چیز ہے مسجد قبلی یا مسجد اقصی جو اوریجنل ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری چیز جو ہے وہ ہے مصلی مروانی جو خلیفہ مروان بن ملک نے وہاں بنوایا۔ تیسری چیز ہے مقام براق، یعنی جہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پر جا رہے تھے
اور انہوں نے اپنے براق کو باندھا تھا، وہ مقام براق ہے، اور اسی کو یہودی جو ہیں وہ دیوار گریا کہتے ہیں۔ چوتھی چیز جو ہے وہاں پر ہے قبۃ الصخرہ یا ڈوم آف راک، جو کہ آپ کو گولڈن نظر آتا ہے، گولڈن گنبد والا۔ یہ چیز کیا ہے کہ یہودیوں کا یہ خیال ہے کہ یہ ایک چٹان ہے جس کے اوپر بیٹھ کر حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اچھا، کیونکہ یہودیوں نے اپنے آپ کو بڑا شو کرنے کے لیے تاریخ کو مست کیا ہے، اس لیے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ وہ چٹان ہے جس کے اوپر حضرت اسحاق کی قربانی دی گئی، جبکہ ہم سب کو پتا ہے کہ قربانی حضرت اسحاق کی نہیں دی گئی تھی، قربانی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی دی گئی تھی، اور وہ قربانی جو ہے مینا میں دی گئی تھی۔ تو یہودیوں کا یہ خیال ہے۔ مسلمانوں کے نزدیک ڈوم آف راک کیوں بہت اہمیت رکھتا ہے؟ اس لیے کہ یہ وہی چٹان ہے جس پر سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پر تشریف لے گئے تھے معراج کے لیے۔ پاک ہے وہ ذات جو راتوں رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گیا۔ اقصیٰ کا مطلب ہے دور کی مسجد۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جا رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ یہ امت ان دونوں حرم کی متولی ہے۔ اب یہ دونوں حرم جو ہیں وہ اس امت کے ہوں گے۔ ہمارے نزدیک کیوں بہت اہم ہے، ہم سے کیوں قبلہ اول کہتے ہیں؟ دیکھیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو جب تک کہ پچھلی شریعت کا کوئی حکم منسوخ نہیں ہوتا اسی کو فالو کیا جاتا ہے۔ تو قبلے کی منسوخی نہیں ہوئی تھی، اس لیے تقریباً 15 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ نے بیت المقدس کی طرف رخ کر کر نماز پڑھی۔ مکہ میں تو یہ تھا کہ جب بیت المقدس کی طرف رخ ہوتا تھا تو سامنے بیت اللہ بھی ہوتا تھا، لیکن جب مدینہ ہجرت کی ہے تو اس وقت بالکل الگ معاملہ تھا۔ اب سیدھا سیدھا رخ جو ہے وہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہم سورہ بقرہ میں پڑھتے ہیں کہ کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے چارج شیٹ پیش کیے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر انعامات کیے، بنی اسرائیل نے اس کے جواب میں نافرمانیاں کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب سے دوچار کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تحویل قبلہ کی بات کرتے ہیں۔ تحویل قبلہ اصل میں تحویل امت ہے۔ اب امت مسلمہ بنی اسرائیل نہیں رہے، بلکہ اب امت مسلمہ جو ہے وہ امت محمدی بنا دی گئی۔ تو یہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب معراج ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے یہی بتایا کہ اب یہ دونوں حرم جو ہیں وہ مسلمانوں کی ملکیت ہیں۔ اور اگر ہم حدیث دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مساجد ایسی ہیں کہ جن کے لیے قصد کرنا اور ان کو دیکھنے جانا جو ہے وہ ثواب ہے، اور اس میں مسجد الحرام ہے یعنی خانہ کعبہ ہے، مسجد نبوی ہے اور مسجد اقصیٰ ہے۔ تو یہ جو چیز ہے کہ یہ مسجد ایک پہاڑ، یہ پورا جو ایریا ہے مسجد اقصیٰ کا، جیسے ہم نے کہا 35 ایکڑ کا ہے، اس میں بہت سے دالان بھی ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں، جیسے ہم نے بات کی کہ وہاں پہ ڈوم آف راک بھی ہے، مسجد اقصیٰ، یہ پورا ایریا جو ہے وہ کہلاتا ہے مسجد اقصیٰ۔ اور یہ جو ہے ایک پہاڑی پر واقع ہے جس کو کہتے ہیں سیہون۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں، اسی پہاڑی سے جو تحریک چلی ہے وہ سیہونی تحریک ہے۔ یروشلم جو ہے وہ 4000 سال پرانا شہر ہے، اس کو آباد کیا ہے حضرت داؤد علیہ السلام نے۔ 2 مرتبہ اس کو مکمل تباہ کر دیا گیا، جو ابھی ہم دیکھیں گے جب اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی۔ 23 مرتبہ اس کا محاصرہ ہوا ہے، 50 سے زائد مرتبہ اس پر حملے ہوئے ہیں، اور 40 سے زیادہ مرتبہ مختلف قوموں نے اس پر قبضے کیے۔ ابھی ہم نے بات کی کہ بنایا اس کو حضرت اسحاق علیہ السلام نے تھا، اور تجدید اس کی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام نے 1000 قبل مسیح، یعنی حضرت عیسیٰ کے اس دنیا میں آنے سے 1000 سال پہلے۔ اب کیا ہوا کہ اب یہاں پر جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا انتقال ہوا ہے، وہ اس دنیا سے چلے گئے ہیں، تو ان کی اولاد ناخلف نکلی، اور فلسطین کی ریاست جو ہے 2 ٹکڑوں میں بٹ گئی۔ ایک ٹکڑا کہلایا اسرائیل اور ایک ٹکڑا کہلایا یہودیہ۔ اور اس کے بعد ان کے اندر شرک اور اخلاقی برائیاں، اور جب سب کچھ پیدا ہو گیا تو 586 قبل مسیح میں بخت نصر نے اس پر حملہ کر دیا۔ وہ بابل سے آیا، جسے آج عراق کہتے ہیں، اور اس نے یہاں کی اینٹ سے اینٹ بجا دی۔
اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ کوئی 2 اینٹیں بھی ایک ساتھ اس نے سلامت نہیں رہنے دی. تابوت سکینہ وہ وہاں سے لے گیا. میں کب کی بات کر رہی ہوں؟ 586 قبل مسیح. اب دنیا میں تابوت سکینہ ڈھونڈ کر تھک گئے لیکن تابوت سکینہ کا کہیں پر بھی وجود نہیں ہے. اور اس نے پھر کیا کیا کہ 6 لاکھ یہودیوں کو وہاں پر اس نے قتل کیا ہے اور 6 لاکھ یہودیوں کو اپنے ساتھ وہ بابل لے گیا. اس کے بعد عراق کے ساتھ ایران ہے. ایران کے بادشاہ نے جب عراق پر حملہ کیا سائرس نے، تو اس نے ان یہودیوں کو اجازت دی کہ وہ واپس فلسطین جا سکتے ہیں، کیونکہ بخت نصر نے تو حملہ کر اور ان کو ختم کر دیا تھا نا، وہاں سے فلسطینیوں کو اور باقیوں کو اپنے ساتھ غلام بنا لیا تھا. تو اس کے بعد جب سائرس نے ان سے کہا کہ اب یہ وہاں جا سکتے ہیں، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کو بھیجا. حضرت عزیر علیہ السلام بھی جلاوطنوں کا ایک گروہ لے کر وہاں گئے، وہاں پر اصلاحی تحریک شروع کی. توریت جو جلا دی گئی تھی اس کو دوبارہ سے کمپائل کیا گیا، ہیکل سلیمانی کی دوبارہ سے تعمیر کی گئی. اور پھر یہ جو دور تھا یہ یہودیوں کا دوسرا عروج کا دور تھا، یعنی بنی اسرائیل کا یہ دوسرا عروج کا دور تھا. پہلا عروج کا دور کون سا تھا؟ حضرت طالوت، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا. پہلا زوال آیا ہے ان کے اوپر بخت نصر سے. اچھا، یہودیوں کی یہ عادت ہے کہ وہ جہاں بھی ہوتے ہیں وہ دوسروں کی پیٹھ میں چھرا گھونپ رہے ہوتے ہیں. اب انہوں نے جب یہ وہاں پر آئے ہیں اس کے بعد پھر ان کے اندر جب ساری اخلاقی برائیاں اور سب کچھ جنم لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 30 سال کی عمر میں ان پر نبوت اتری تھی اور 33 ایئرز میں اللہ تعالیٰ نے ان کو اوپر اٹھا لیا تھا. اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کے لیے ایک وہ تھا کہ وہ اس وقت حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر ایمان لے آتے، لیکن انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے اتنی جرأت کی کہ جب انہوں نے نبوت کا اعلان کیا تو انہیں ولد الزنا قرار دیا اور رومی بادشاہ کے سپرد کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھا دیا جائے. اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اوپر اٹھا لیا. اب یہ جو قوم تھی یہ کس چیز کا باعث بنی تھی کہ اب ان کو ختم کر دیا جائے، اب ان کے اوپر اللہ کے عذاب کا کوڑا برسا دیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو ہمارے لیے پریزرو کیا ہے. ایک کہاوت ہے کہ جب راجپوتوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب یہودیوں کو اللہ نے اسی لیے پریزرو کیا ہے کہ وہ ہمارے لیے عذاب کا باعث بن رہے ہیں. تو ہم یہاں بات کر رہے تھے کہ پھر 70 عیسوی میں رومی بادشاہ ٹائٹس نے دوبارہ سے ان کے ہیکل کو مسمار کر دیا. دوبارہ سے توریت جو ہے وہ جلا دی گئی اور 1,30,000 یہودی ایک دن میں قتل کر دیے گئے. 2000 سال سے یہودیوں کا کوئی وطن نہیں ہے، یہودیوں کا کوئی ہیکل سلیمانی نہیں ہے. 2000 سال پہلے وہ فلسطین سے نکال دیے گئے تھے. یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. جب اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ وہ بھٹکتے پھریں گے تو وہ بھٹک رہے تھے. اور 2000 سال سے جو ان کا ایرا شروع ہوا ہے ڈائسپورا کا یا انتشار کا، دور انتشار، کہ جس میں ان کے لیے دنیا میں کوئی وطن نہیں ہے. وہ مختلف جگہوں پر چلے گئے. جیسے آپ کو پتا ہے کہ مدینہ میں 3 قبیلے آباد تھے، تو کچھ افریقہ چلے گئے، کچھ ہندوستان چلے گئے، کچھ جرمنی چلے گئے. اس طرح سے یہ لوگ پوری دنیا میں بکھر گئے، لیکن وہ فلسطین سے جو ہے وہ نکال دیے گئے تھے. اب یہاں پر ہم نے بات کی تھی کہ رومی جو ہیں وہ دونوں سے ہی نفرت کرتے تھے، عیسائیوں سے بھی اور یہودیوں سے بھی. لیکن ہوا یہ کہ ان کا ایک بادشاہ تھا کانسٹینٹائن، وہ عیسائی بن گیا. جب وہ عیسائی بن گیا تو ظاہر ہے عیسائیوں کے تو مزے آ گئے اور اب وہاں پر عیسائی حکومت فلسطین میں ہو گئی. جو یہودی تھے ان کے اوپر ظلم و ستم کا ایک بازار گرم ہو گیا. آپ کو پتا ہے کہ یہود جو ہے وہ گالی ہے. عیسائی جب یہود کو دیکھتے تھے تو ان کے منہ پر تھوکا کرتے تھے اور یہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ وی آر چوزن پیپل، کہ ہم اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے لوگ ہیں. ان کے ہاں جب کوئی عورت پریگننٹ ہوتی ہے تو وہ لوری میں اپنے بچے کو سناتی ہے کہ تمہیں تیسری بار ہیکل سلیمانی جو ہے وہ تعمیر کرنا ہے. ان کی جو آپ کو طاقت اور یہ سارا کچھ نظر آ رہا ہے اس میں 3 چیزیں. ایک تو یہ کہ ان کی ایجوکیشن بڑی زبردست ہے، بہت بڑے بڑے سائنٹسٹ، بہت بڑے مفکر ان کے یہاں پیدا ہوئے ہیں. آئنسٹائن بھی یہودی تھا،
फ्राइड भी यहूदी था। दूसरे ये कि ये बड़े बड़े बैंकर वो करके बैंकिंग का निजाम, सूद का निजाम इन्होंने किया था। दूसरी चीज जो है वो ये है कि बहुत ज्यादा शातिर हैं, बड़े प्लानिंग करते हैं ये। और तीसरी चीज है कि ये माइनॉरिटी में है। जब कोई माइनॉरिटी में होता है और वो कौम परस्त होता है तो फिर क्या होता है, वो मेजोरिटी से डरकर हमेशा इत्तेहाद में रहता है। इस वक्त अगर आप देखें कि दुनिया के जरखेज इलाके छोड़कर, अपनी इतनी बड़ी बड़ी जॉब छोड़कर यहूदी जो है वो फलस्तीन में जमा हो रहे हैं अपनी उस नस्ल परस्ती और कौम परस्ती की वजह से। अच्छा, अब हम बात कर रहे थे कि अब जो है वो यरूशलेम या बैतुल मक़दस किसके पास था? ईसाइयों के पास। जब 639 ईस्वी में हजरत अमर बिन आस ने हमला करके और फलस्तीन पर कब्जा किया है और मुसलमानों ने बैतुल मक़दिस का मुहासरा किया है, तो इनके उलमा ऊपर चढ़े और ऊपर चढ़ के उन्होंने कहा कि ए मुसलमानों, अगर तुम कयामत तक भी यहाँ मुहासरा करोगे तो हमसे बैतुल मक़दिस नहीं ले सकते। बैतुल मक़दिस जिसके हवाले किया जाएगा उसकी जो निशानियां हमारी किताब में है, हम वो शख्स तुम में पाते ही नहीं है। वो तो एक दुर्वेश बादशाह होगा। हजरत अबू उबैदा बिन जराह को ख्याल आया कि वो दुर्वेश बादशाह तो मदीना में बैठा है, वो तो उमर बिन खत्ताब है। उन्होंने हजरत उमर को खत लिखा कि आप जल्द से जल्द यहाँ। और हजरत उमर जो है वो एक ऊंट पर एक गुलाम के साथ मीलों लंबा सफर तय कर आ रहे हैं, पेवन लगे कपड़े हैं, और फिर बारी है कि एक वक्त गुलाम बैठेगा और एक वक्त वो बैठेंगे। जब बैतुल मक़दस सामने आया है उस वक्त बारी थी गुलाम की। गुलाम ऊपर बैठा था, महार पकड़ी थी हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने। अच्छा, हजरत उमर से कहा गया कि बड़ी सिविलाइज कौम है, जरा कपड़े बदल लें। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा कि हमें जो भी इज्जत मिली है वो इस्लाम की वजह से मिली है, लिबास की वजह से नहीं मिली। और जब उनके उलमा ने वहां से हजरत उमर को देखा और उनकी किताबों में जो निशानी थी वो यही थी कि जो खलीफा होगा वो महार पकड़े हुए होगा और गुलाम ऊपर बैठा होगा, उन्होंने बगैर किसी कुछ के चाबियां हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले कर दी। और इस तरह से मस्जिद अक्सा जो है या बैतुल मक़दस जो है उसके ऊपर मुसलमानों का कब्जा हो गया। अब वहां पर मुआहिदा जब लिखा गया, इससे पहले आपको पता है कि ईसाइयों ने यहूदियों का दाखिला ममनू किया हुआ था। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उन्हें इजाजत दी कि वो अपने मकामात की जियारत कर सकते हैं, लेकिन वो वहां पर रह नहीं सकते। या ईसाइयों को इस पर बड़ा एतराज था कि इनकी यहाँ पर सेटलमेंट ना हो। और फिर जो है हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब कुब्बतुस सखरा के पास गए तो उन्होंने देखा कि ईसाइयों ने यहूदियों की दुश्मनी में वहां पर कूड़ा करकट और गंद फेंका हुआ है। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने जब उसको अपने हाथों से साफ किया तो आपके सहाबा जो हैं वो भी उसे साफ करने लग गए। और फिर उस जगह को साफ कर और हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु जब वहां से वापस जाने लगे तो उन्होंने कहा कि कुब्बतुस सखरा पर और बुराक वाली जगह पर जो है मस्जिद तामीर कर दी जाए। तो आज मकाम बुराक पर भी एक मस्जिद है, आज कुब्बतुस सखरा भी आप देखते हैं कि एक मस्जिद की शक्ल में है। और फिर हम देखते हैं कि ये जो कुब्बतुस सखरा है उस पर उमवी खलीफा था अब्दुल मलिक मरवान। उसने 685 से 691, 685 से 691 में ये डोम बनाया था। अच्छा, ये जो डोम है वो आपको गोल्डन नजर आता है। ये गोल्डन क्यों है? इसलिए कि उर्दून के शाह हुसैन ने उसके ऊपर सोने की पतरी चढ़ाई। अच्छा, जब ये चढ़ाई जा रही थी तो यहूदी बड़े खुश थे कि आना तो हमारे पास है ये सोना। तो कुब्बतुस सखरा को इनको बनवाया गया। 8 पहलू इमारत है, 4 इसके दरवाजे हैं और फन्ने तामीर का बेहतरीन नमूना है कुब्बतुस सखरा। और इस का जो हमने कहा ना कि डोम है और डोम के नीचे जो है फिर एक गार है और उस गार के नीचे जो है वो 70 से ज्यादा लोग रह सकते हैं। अच्छा, फिर ये वाली बात कि जब ये तामीर शुरू हुई थी और उमवी खलीफा के दौर में और फिर उसकी दोबारा तामीर जो है वो 705 ईस्वी में मुकम्मल कर ली गई। अब जहां दीवारे गिरिया जिसे कहते हैं कि जहां पर यहूदी ये कहते हैं कि ये वो दीवार है जो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तामीर की थी और ये वहां जाते हैं और वहां रोते हैं और वहां पर्चियां लिखते हैं और उसके अंदर डाला करते हैं,
تو یہ دیوار گریہ وہ نہیں ہے جو حضرت سلیمان نے تعمیر کی تھی۔ ابھی ہم نے بات کی تھی کہ بخت نصر نے جب پہلا حملہ کیا تھا تو اس نے 2 اینٹیں بھی سلامت نہیں چھوڑی تھی، تو دیوار کیسے رہ سکتی تھی؟ یہ دیوار بھی مسلمانوں کی مہربانی ہے کہ ایک عثمانی خلیفہ تھے سلیم عثمانی، انہوں نے ملبے کے نیچے سے یہ دیوار نکال کر اور یہودیوں کو زیارت کے لیے دی۔ اگر آپ دیکھیں کہ دنیا میں یہودیوں کے ساتھ جہاں بھی بھلائی کی ہے وہ مسلمانوں نے کی ہے۔ یہود خود اپنی کتاب میں کہتے ہیں کہ ان کی تاریخ کا سب سے بہترین دور وہ تھا جب اسپین میں مسلمانوں کی حکومت تھی اور وہ وہاں پر بڑے عیش و عشرت سے رہا کرتے تھے، لیکن یہ ان کی احسان فراموشی ہے۔ اس کو اس طرح سے سمجھیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو یہ حکم دیا تھا نا کہ انسان کے آگے سجدہ کرنے کو، تو وہ کس چیز میں مبتلا ہوا تھا؟ تکبر اور حسد میں۔ یہی چیز یہودی قوم کے ساتھ ہے، وہ ایک جن کے ساتھ تھا، یہاں ایسا قوم، یہ پوری قوم جو ہے وہ مسلمانوں کی دشمنی میں لگی ہوئی ہے، اور اس کا بھی وہی ہے، وہی حسد، وہی تکبر۔ نبوت ہمارے درمیان تھی 2000 سال سے، تو اب یہ بنی اسماعیل میں کیسے آ گئی؟ کس طرح سے وہ مسلمانوں کی دشمنی کر رہے ہیں؟ اچھا، اب ہم بات کر رہے تھے کہ 648 عیسوی سے لے کر 1099 تک بیت المقدس مسلمانوں کے پاس رہا۔ جب میلینیم شروع ہوا، یعنی 1000 سال ہو گئے، اور اس کے بعد جب شروع ہوا تو آپ کو پتا ہے صلیبی جنگیں شروع ہوئی، اور پھر 15 جولائی 1099 عیسوی میں پہلی صلیبی جنگ میں یہ بیت المقدس عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ پہلے کس کے قبضے میں تھا؟ پہلے مسجد اقصی کی، پھر تجدید کی حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر کی، اس کے بعد ہم نے کہا کہ بخت نصر نے پہلا حملہ کیا، اس کے بعد حضرت عزیر علیہ السلام نے ریوائو کیا، پھر اس کو جو ہے ٹائٹس نے دوبارہ حملہ کیا، اس کے بعد یہ عیسائیوں کے قبضے میں چلا گیا۔ حضرت عمر فاروق نے 639 عیسوی میں بیت المقدس کو دوبارہ حاصل کر لیا، اور اب 1099 میں جب صلیبی جنگیں چھڑی ہیں تو دوبارہ سے اس پر عیسائیوں نے قبضہ کر لیا۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ قبۃ الصخرہ کو انہوں نے چرچ بنا دیا، اور مسجد اقصی کو انہوں نے گھوڑوں کا استبل بنا دیا، اور اس کے بعد 88 سال تک بیت المقدس پر عیسائیوں کا قبضہ رہا، یہاں تک کہ ایک مرد مجاہد پیدا ہوا، اور وہ تھا سلطان صلاح الدین ایوبی، جس نے 12 اکتوبر 1187 عیسوی میں بیت المقدس کو پھر آزاد کروا دیا، اور اس کے بعد 723 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی، یعنی کم و بیش حضرت عمر اور صلاح الدین ایوبی کا زمانہ ملا کر 1200 سال تک بیت المقدس پر مسلمانوں کی حکومت رہی ہے۔ اب کیا ہوتا ہے؟ اب یہودیوں کی منصوبہ بندی شروع ہوتی ہے، اور ان کی منصوبہ بندی کیا تھی کہ پوری دنیا کے یہودی جو ہیں وہ جا کر فلسطین میں آباد ہوں۔ فلسطین سے کتنے عرصے سے نکالے گئے تھے؟ 2000 سال سے۔ اب انہوں نے 1880 سے فلسطین میں جا کر آباد ہونا شروع کیا۔ پہلی جنگ عظیم، یا جسے ہم فرسٹ ورلڈ وار کہتے ہیں، اس میں جا کر یہودیوں نے انگلینڈ اور فرانس کو یہ یقین دلایا کہ اگر آپ ہمیں ہماری ریاست قائم کرنے میں مدد کریں تو ہمارا مال، دولت، ہماری صلاحیتیں، ہم سب کچھ آپ کو دیتے ہیں۔ اور وہاں پر جو وزیر خارجہ تھا اس وقت بیلفورڈ، اس نے ایک بیلفورڈ ڈکلیریشن جاری کیا، اس سے کیا تھا کہ آپ جو ہے وہ اسرائیل بنا کر دیں گے۔ اچھا، کہ ہماری جو خلافت عثمانیہ تھی یہ 3 بر اعظموں پر 600 سال تک رہی، اور اس کو بھی کھوکھلا کرنے میں ان کا بڑا رول تھا۔ خلافت ختم کرنے میں بھی یہودیوں کا دماغ تھا۔ انہوں نے عرب قوم پرستی اور ترک قوم پرستی وہ کی، اور عربوں کے اندر یہ چیز پیدا کر دی کہ یہ ترک تمہارے اوپر کیسے حکمرانی کر رہے ہیں، اور ان کے اندر یہ ساری چیزیں کی۔ ان کے بچے جو باہر پڑھنے جا رہے تھے ان کو ترک قوم پرستی کی طرف انہوں نے ابھارا، اور اس سے پھر انہوں نے کیا کیا کہ سب سے پہلے انہوں نے سازش کے ذریعے خلافت عثمانیہ کو کمزور کیا، اور پھر آخری خلیفہ عبدالحمید کو وہاں سے نکال کر ایک فری میسن کمال اتاترک کو وہاں پر انہوں نے مقرر کر دیا۔ اب 1917 میں جیسے ہم نے کہا بیلفورڈ ڈکلیریشن، ایک طرف تو وہ عربوں کو یہ کہہ رہے تھے کہ ہم جو ہے آپ کو ترکوں سے نجات دلائیں گے، اور انہوں نے کیا کیا، عربوں کی مدد سے
शाम पे, फलस्तीन पर, सब पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ ये यहूद को ये कह रहे हैं कि हम तुम्हें फलस्तीन में आबाद करेंगे। यानी अगर जब तक इंग्लैंड जिंदा है तब तक अगर उसके अंदर जरा भी शर्म है तो अपने आप को उन्हें गैरत आनी चाहिए कि उन्होंने दो लोगों को किस तरह से धोखा दिया था। उसके बाद ये हुआ कि जब बिलफोर डिक्लेरेशन हुआ और यहूदी कौम जो है वो वहां पर आबाद होना शुरू हो गई, ज्यादा से ज्यादा वो वहां आबाद होने लगे। जाहिर है इन जगहों पर कब्जा किसका हो गया था? अंग्रेज का हो गया था, और अंग्रेज जो है वो यहूद को वहां आने की इजाजत दे रहे थे। उसके बाद लीग ऑफ नेशन पहले थी, जैसे अब यूएनओ है। लीग ऑफ नेशन खत्म हो गई, यूएनओ में जो है वो फलस्तीन का मुकदमा पेश किया गया और यूएनओ ने ये कहा कि फलस्तीन को हम डिवाइड कर देते हैं यहूद और मुसलमानों में, जहां पर 5% यहूदी नहीं थे। यानी फलस्तीन कोई खाली जगह तो नहीं थी, वहां पर तो लोग रहते बसते थे और वहां पर आप बाहर से लाकर और लोगों को बसा रहे हैं। शुरू में तो इन्होंने कहा कि अच्छा कितने में दे रहे हो घर? उसने कहा 10, वो कहते 11 ले लो, 11 लाख ले लो। खूब कीमतें देकर उन्होंने घर खरीदे, उन्होंने जमीनें खरीदी और जहां मजाहिमत होती थी वहां पर वो कब्जा कर लेते थे। आज भी ये हाल है कि 5 साल पहले कोई अमेरिका से यहूदी खानदान आता है और जो फलस्तीन में रह रहा होता है उससे कहता है ये तो मेरे परदादा का घर था, निकलो बाहर। आज इस तरह से फलस्तीनियों को उनके घरों से निकाल रहे हैं, उनकी बिल्डिंग्स को मसमार कर रहे हैं कि ये जगह जो है वो तो हमारी है। तो जब यूएनओ में पेश हुआ उसी वक्त 14 मई 1948 को इसराइल के कयाम का ऐलान कर दिया गया। हमें पता है ना कि हर बीमारी की एक दवा होती है, तो इसराइल भी एक बीमारी है, उसकी भी कोई दवा है। वो दवा अल्लाह ताला ने 9 महीने पहले इजाद कर दी थी और वो 9 महीने पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान वजूद में आ गई। और इंशाअल्लाह अगर ये दुनिया पूरी भी इसराइल तस्लीम कर ले कि पाकिस्तान नहीं करेगा इंशाअल्लाह। तो ये वाली चीज के यहूद जो हैं इन्होंने जब 48 में कयाम का ऐलान किया तो अरब मुल्कों ने जंग छेड़ दी। अरब मुल्कों ने जंग छेड़ दी और इतनी हैरत की बात है कि वो जीत रहे थे और अचानक से उन्होंने जंगबंदी कर दी। तो इस तरह से कर कर उन्होंने 1948 में इसराइल के कयाम का ऐलान कर दिया गया और वहां के मजलूम लोगों के ऊपर अरसा हयात तंग कर दिया गया, उनके घरों के ऊपर कब्जा कर लिया गया और ये जो जंग हुई। अच्छा, इस जंग में अमेरिका इनका कितना, पहले तो इंग्लैंड और फ्रांस थे ना, अब नंबर 1 आ गया अमेरिका। अमेरिका के सदर उस वक्त थे जब इन्होंने 67 में दोबारा वॉर की, उस वक्त उनके सदर थे जॉनसन। उन्होंने पूरा ये किया कि वाकई में इसराइल जीतेगा या नहीं। तो उनको बताया गया कि इसराइल के पास इतनी ताकत है कि 5 दिन में जीत जाएगा। उस पर भी उन्होंने बहरी बेड़ा मदद के लिए वहां रखा था। यहां से अमेरिका ने रशिया से ये चीज ली कि तुम जो है वो मुसलमानों की मदद ना करना, और इस तरह से 67 की वॉर में जो है उन्होंने वो पूरा हिस्सा, पूरा बैतुल मक़दस और सब चीजों पर जो है वो कब्जा कर लिया। अब इस वक्त तक मस्जिद अक्सा किसका इंतजार कर रही है? किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी का। 67 से जो है वो यहूद के कब्जे में है और 67 से जो है वो इंतजार कर रही है किसी सलाहुद्दीन अय्यूबी का कि वो आए और उसको छुड़ाए। अब यहूद चाहते क्या हैं? उनके 5 नुकात हैं। सबसे पहली चीज है आर्मगेडोन, जिसको हमारी हदीस में कहा गया अल मलहमतुल उज़्मा या अल मलहमतुल कुबरा, यानी एक बड़ी जंग होगी। और हदीस में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ईसाई 80 अलम लेकर मुसलमानों पर हमला आवर होंगे और हर अलम के पीछे 12,000 फौजी होंगे। और इसको जो है वो आर्मगेडोन कहते हैं कि ये जंग हमारी होगी। और उसके बाद दूसरा उनका मंसूबा क्या है? ग्रेटर इसराइल का। ग्रेटर इसराइल में उनका जो चीज है कि वो उनकी, अगर आप पार्लियामेंट देखें तो वो कहते हैं कि ए इसराइल तेरी सरहदें नील से फरात तक हैं, दुनिया में कोई ऐसी कौम नहीं है जो ऐसे जारहाना अज़ाइम रखती हो। तो यहां पर जब वो कहते हैं कि नील से फरात तक, तो इसका मतलब क्या है? नील तक पूरा मिस्र, पूरा जॉर्डन, पूरा शाम, पूरा लबनान, पूरा इराक, तुर्की का जनूबी हिस्सा और मदीना मुनव्वरा तक हिजाज का पूरा, इस पूरे को वो ग्रेटर इसराइल बनाना चाहते हैं। पहला पॉइंट उनका है आर्मागेडोन, दूसरा पॉइंट उनका क्या है? ग्रेटर इसराइल बनाना।
اور تیسرا پوائنٹ ان کا کیا ہے؟ مسجد اقصی اور قبۃ الصخرہ کو گرانا اور ہیکل سلیمانی کو تعمیر کرنا. ہیکل سلیمانی جو 2000 سال سے گرا پڑا ہے، مسلمانوں نے اسے نہیں گرایا. جب حضرت عمر فاروق نے اسے فتح کیا تھا تو اس وقت تو وہاں پر صرف ملبے کا ڈھیر تھا، اور یہ تعمیر نہیں کر سکتے جب تک کہ وہ مسجد اقصی یا قبۃ الصخرہ کو گرائیں. اچھا، آپ کے ذہن میں آتا ہوگا نا کہ 67 سے جب ان کے قبضے میں ہے تو اب تک گرایا کیوں نہیں ہے؟ یہ چیز آتی ہے نا ذہن میں. تو جس طرح سے ہمارے ہاں وہ لوگ ہیں جو دین پر عمل کر رہے ہوتے ہیں اور وہ لوگ ہیں جو دین پر عمل نہیں کر رہے، اسی طرح سے یہودیوں میں بھی دو فرقے ہیں. ایک ان کا مذہبی فرقہ ہے. جو ان کا مذہبی فرقہ ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہمارا مسیحا آئے گا تو وہ خود بنا لے گا. اور جو ان کا ترقی پسند طبقہ ہے جس کے ہاتھوں میں اس وقت باغ دوڑ ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ جب ہم بنائیں گے تبھی ہمارا مسیحا آئے گا. تو اب جو چیز انہیں کرنی ہے وہ مسجد اقصی اور گنبد صخرہ کو گرانا ہے، اور اسی لیے آپ دیکھیں 69 میں انہوں نے مسجد اقصی کو آگ لگا دی تھی. باقی وہ اس کی کھدائی کر کر کے اس کو تقریباً کھوکھلا کر چکے ہیں، اس لیے کہ وہ ہر اس نشان کو مٹانا چاہتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑا ہے. براق کے باندھنے کے نشانات بھی وہاں موجود ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر 1,24,000 انبیاء کی امامت کی تھی، وہ نشانات بھی وہ وہاں موجود ہیں. ان سب کو وہ وہاں سے ہٹانا چاہتے ہیں. چوتھا پوائنٹ ان کا کیا ہے کہ وہاں پہ تخت داؤدی رکھا جائے گا. اچھا، تخت داؤدی کیا ہے؟ یہ ایک تخت تھا جس کے اوپر حضرت داؤد علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی تھی. اس کے بعد اس پہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تاج پوشی ہوئی اور پھر یہودی بادشاہوں کی تاج پوشی ہوتی تھی. جب عیسائیوں نے 70 عیسوی میں گرایا تھا ہیکل سلیمانی کو، تو عیسائی جو ہیں اس کو روم لے گئے. تخت داؤدی کو روم سے یہ گیا آئرلینڈ، آئرلینڈ سے گیا اسکاٹ لینڈ، اور اس وقت وہ انگلینڈ میں. کسی کو پتہ ہے کہاں ہے اس وقت؟ وہ ویسٹ منسٹر ایبی میں. جو ان کی ملکائیں، جو بادشاہیں، وہ اسی تخت پہ جو ہیں وہ حلف لیتے ہیں. تو یہ ساری تاریخ ہے جو ہمیں نہیں پتا. تو یہ جب بنا لیں گے ہیکل سلیمانی تو یہ تخت داؤدی وہاں سے لے کر آئیں گے اور اس کو وہاں پر نصب کر دیں گے. اور پانچویں چیز جو ان کا ہے کہ ان کا مسیحا آئے گا، اور جس کو ہم کہتے ہیں مسیح دجال. یعنی یہودیوں کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ کا انکار کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرتے ہیں. ہم تو کہتے ہیں نا کہ مسیح آ چکے، عیسائی کہتے ہیں مسیح آ چکے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا مسیح آئے گا، اور وہ مسیح کہتے ہیں دجال کو. تو یہ 5 نکاتی ایجنڈا ہے جس کے لیے وہ پوری دنیا فساد کا شکار کر رہے ہیں، فلسطینیوں کے اوپر ظلم کے پہاڑ توڑ رہے ہیں. یہ تو ہوئی ہسٹری. اب ہم کیا کریں؟ فرسٹ باعث کر ہمارے کرنے کا کام کیا ہے؟ ایک کام ہے انفرادی اور ایک ہے اجتماعی. انفرادی کام کیا ہے؟ اللہ کے حضور توبہ کرنا. لیکن توبہ کا مطلب توبہ کی تصدیق کرنا یا 1,00,000 بار آیت کریمہ پڑھنا نہیں. سچے دل سے اللہ کے آگے اپنے گناہوں کی توبہ کرنا، اور جو کچھ غلط چیزیں جو دین سے ٹکرا رہی ہیں ہماری زندگی میں ہیں، چاہے ہماری معاشرت میں ہے، چاہے ہماری معیشت میں ہے، اس کو نکال دینا. اگر ہماری معیشت میں کہیں سے سود آ گیا ہے اس کو ہٹا دینا، ہماری معاشرت میں کوئی خرابی ہے اس کو ہٹا دینا. اور اس کے بعد پھر اجتماعی طور پر بھی ویسی ہی استغفار کی ضرورت ہے جیسی کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے کی تھی. اس کے بعد جو چیز ہے کہ مسلمان ملک جو اس وقت 56 ممالک ہیں، اسرائیل ایک یہودی ملک ہے اور جس میں بہت کم آبادی ہے. یہ 56 اسلامی ملک جس میں تقریباً 1.5 ارب لوگ رہتے ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، جن کے پاس طاقت ہے، جن کے پاس دماغ ہے، لیکن ایمان کی کمی ہے. اپنے ایمان کو بڑھانا، اللہ تعالیٰ قرآن میں کیا کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ کو دوست نہ بناؤ. آج ہمارے مسلمان حکمرانوں کی دوستیاں کن سے؟ انہیں یہود اور انہیں نصارہ کے ساتھ ہے. آج ہم اپنے مفادات کے لیے اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ ساری چیزیں کر رہے ہوتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جب اسرائیل فلسطین پر حملہ کر رہا تھا اور جب حماس وہاں پر اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے میزائل فائر کر رہا تھا، تو دبئی نے یہ کہا کہ اگر تم اسرائیل پر راکٹ فائر کرو گے تو ہم تمہاری امداد بند کر دیں گے. تو مطلب کبھی ہوتا ہے نا کہ کتنا سا ملک، اس کی حیثیت ہی کیا ہے.
لیکن جب آپ اگر اپنی پوری ہسٹری دیکھ لیں، مسلمانوں کو کبھی دشمنوں نے نقصان نہیں پہنچایا جو ان کے اندر غداروں نے پہنچایا ہے، اور آج بھی یہی چیز ہے۔ تو اس وقت جو چیز ہونے کی ضرورت ہے کہ 56 اسلامی ممالک اپنے مفادات کو پس پشت ڈال کر اللہ کے دین کے لیے اس فلسطین کو آزاد کروانے کی جد و جہد کریں، اور یہ بات کہہ دیں اقوام عالم سے کہ 1917 کے بعد جتنے یہودی یہاں آئے ہیں ان سب یہودیوں کو باہر نکال دیا جائے، اس لیے کہ فلسطین پر حق جو ہے فلسطینیوں کا ہے، نہ کہ ان یہودیوں کا۔ تو اس وقت ہمیں جس چیز کی ضرورت ہے، امت مسلمہ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ اتحاد کی ہے، اور اگر آج ہم نے فلسطین کو چھوڑ دیا تو کیا باقی لوگ ایسے ہی رہ جائیں گے؟ کل ان کے اوپر حملہ ہوگا۔ تو یہی چیز کہ اپنے مقامات مقدس کی حفاظت کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا تھا کہ یروشلم کی آبادی مدینہ کی ویرانی۔ اس وقت کیا ہو رہا ہے؟ یروشلم آباد ہو رہا ہے، یہودی پوری دنیا سے آ رہے ہیں، اب کسی بھی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے یا جس طرح سے بھی مدینہ کی تو ویرانی ہو رہی ہے نا، وہ آخری وقت تو آ لگا ہے نا، اور ہمیں پتا ہے کہ انشاءاللہ اب جو عروج ہوگا وہ مسلمانوں کا ہوگا، لیکن اس کے لیے کچھ تیاری کی بھی تو ضرورت ہے نا۔ تو اس وقت ہمیں اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ رجوع کرنے کی ضرورت ہے، اپنے ایمانوں کی تجدید کرنے کی ضرورت ہے، اور جس طرح سے بھی ہو سکے اپنے فلسطینی بھائیوں کی مدد کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے حکمرانوں کے، تمام مسلم حکمرانوں کے دلوں کو بدل دے اور وہ ان کی مدد کریں۔ ساتھ ہی ساتھ جو کچھ ہم کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے دعائیں کر سکتے ہیں، ہم ان کے لیے انفاق کر سکتے ہیں، اور آپ ان لوگوں کے حوصلے دیکھیں کہ وہ ان ملبوں کے ڈھیر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کے حوصلے بلند ہیں۔ ہم اپنے عیش قدوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں لیکن 10% کوئی چیز نہیں ہوتی تو اس پہ ہم ناشکری اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان مظلوم فلسطینیوں کا ساتھ دینے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کو جو ہمارے قبلہ اول ہے دشمنوں کے پنجے سے آزاد کروائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔